روزہ بڑا عظیم عمل ہے، بڑا عظیم عمل ہے، لیکن کئی ایک اعمال ایسے ہیں جو بڑی بڑی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑا عظیم فرمان ہے، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس بندے نے نماز پڑھی کسی کو دکھانے کے لیے، فلاں خوش ہو جائے، فلاں دیکھ رہا ہے میں اچھا قیام کروں، اچھا رکوع کروں، بڑا بن ٹھن کر نماز پڑھوں اس لیے کہ فلاں دیکھ رہا ہے، فقد اشرک، اس بندے نے میرے ساتھ شرک کیا ہے۔ جس بندے نے روزہ رکھا فلاں خوش ہو جائے، لوگ کہیں بڑا روزے دار ہے، کمزوری کے اس عالم میں، بیماری کی حالت میں روزے رکھتا ہے، بڑا اچھا انسان ہے، لوگ تعریف کریں، لوگوں کی تعریف دنیا میں ملتی ہے، لیکن اس نے میرے ساتھ شرک کیا ہے، یہ مشرک ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کل قیامت کا دن ہوگا، صحیح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگ اللہ کے سامنے آئیں گے دو صفیں اللہ تعالیٰ بنائے گا، یوم یجاز العباد باعمالہم، جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا، بڑے لوگ اس لائن میں صف میں کھڑے ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے، حج و عمرہ کرنے والے، قرآن کریم کے قاری ہیں، تلاوتیں کرنے والے، سارے لائنوں میں کھڑے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں؟ اللہ سے اجر لینے آئے ہیں، اللہ سے جنت لینے آئے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کو دیکھ کر فرمائے گا یہ سامنے والی لائن کو دیکھو، یہاں وہ لوگ موجود ہیں جن کو خوش کرنے کے لیے دنیا میں تم نے یہ اعمال کیے، فانظروا الی من اجرتم، جاؤ ان کے پاس جن کو خوش کرنے کے لیے دنیا میں تم نے یہ نیکیاں کی تھی، آج جاؤ، اجازت ہے، اگر یہاں سے کچھ ملتا ہے لے لو، میرے پاس تمہارے لیے ایک ذرہ برابر بھی نہیں۔ ریاکاری ایسا عمل بد ہے، ایسی نیت بد ہے، بڑے بڑے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ روزہ جہاں ایسا عظیم عمل ہے، جنت کی خوشخبری ہے، جنت کا ایک دروازہ خصوصی ہے روزہ دار کے لیے، بڑے عظیم سب پہلو ہیں، لیکن عمل میں ریا آ گئی، دکھلاوا آ گیا، دنیا کی ساری محنتیں ضائع ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ اور آج ہم اس عمل کا شکار ہیں، ہم اس بیماری کا شکار ہیں۔ الریا شرک الاصغر، یہ چھوٹا شرک ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے حدیث قدسی، انا اغنی الشرکاء یعنی شرک، میں اپنے تمام شریکوں سے بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں۔ من عمل عملا اشرک معی غیری ترکتہ وشرکہ، دنیا کے جس شخص نے وہ جتنے بڑے جبے والا ہو، جتنے بڑے مقام